اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے اہل صفہ سے کیا مراد ہے؟ عربی میں صفہ کا لفظی معنی بینچ ہے اور اہل صفہ سے مراد بینچ والے لوگ ہیں۔ ہجرت کے حکم کے بعد جو مہاجرین مکہ سے مدینہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انصار نے مہاجرین کو اپنے حقیقی بھائی کا درجہ دیتے ہوئے سچے دل سے اپنایا۔ لیکن وقت کے ساتھ پھر بھی جو لوگ دین سیکھنے یا ہجرت کر کے آتے وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں اہل صفہ کے نام سے جانا جاتا لوگوں کا ایک گروہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے جن کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ، کھانے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ چنانچہ وہ مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ پر رہتے تھے جسے صفہ یا بینچ کہتے ہیں۔ بینچ مسجد کے احاطے میں تھا جہاں لوگ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنتے تھے۔ وہ وہاں قیام کرتے، اس لیے انہیں اہل صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تمام اصحاب رضی اللہ عنہ مدینے میں مسجد نبوی کے صحن میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل صفہ کے لوگوں سے خصوصی محبت اور احترام تھا۔ وہ اکثر ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے انہیں مشکل میں اپنا ساتھی کہا۔ اہل صفہ کے سب سے مشہور ساتھیوں میں سے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اسلام کی لڑائیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اپنے علم، حکمت اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ ایک اور مشہور صحابی اہل صفہ کے لوگوں میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے جو حدیث کے علم کے لیے مشہور تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا اور بھوک کے سبب سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ میں ایک دن اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے۔ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت پوچھی، حالانکہ مجھے اس کا مطلب پتہ تھا اور میں نے صرف اس غرض سے پوچھا تھا کہ وہ وضاحت کرتے شاید مجھے کھانے کی دعوت دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر میرے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن کی ایک آیت پوچھی اسی غرض سے کہ وہ وضاحت کرتے شاید مجھے کھانے کی دعوت دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر میرے پاس سے ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میرے دل میں جو بات تھی اسے میرے چہرے سے آپ نے پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، میں نے بھی داخل ہونے کی اجازت چاہی، مجھے بھی اجازت ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو دریافت فرمایا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس لے آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ وہ کسی گھر میں اور نہ کسی مال اور نہ کسی آدمی کے پاس جاتے تھے، یعنی رہنے اور کھانے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیتے اور آپ اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی بھیجتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے اور ان کو اس میں شریک کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کا کہا
تو میں سوچنے لگا کہ اتنا دودھ اہل صفہ کو کس طرح کافی ہوگا۔ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ اسے پیوں۔ جب اہل صفہ آئیں گے تو یہ دودھ انہیں دے دوں گا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں اصحاب صفہ کے پاس آیا اور ان کو بلا لایا۔ ان لوگوں نے اجازت چاہی۔ جب اجازت ملی تو اندر آ کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اور ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ میں نے پیالہ لیا اور ایک شخص کو دیا۔ جب وہ سیر ہو کر پی چکا تو اس نے پیالہ مجھے دے دیا۔ میں نے وہ پیالہ دوسرے کو دیا۔ اس نے بھی خوب سیر ہو کر پیا، پھر پیالہ مجھے دے دیا۔ اسی طرح سب پی چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور اپنے ہاتھ میں رکھا، میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے کہا، آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور پینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے، اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ میں نے کہا، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیالہ مجھے دکھاؤ۔ میں نے وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بسم اللہ کہہ کر بچے ہوئے دودھ کو پی لیا۔ سبحان اللہ! یہ ان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا۔ وہ الفاظ ہی نہیں ہمارے پاس جو ان کی شان کو مکمل طور پر بیان کر سکیں۔ اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ فار لسننگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔